إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، اور اللہ امت مسلمہ کے سبھی فوجدان کو معاف فرما کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. گرامی قدر سامعین اور انتہائی تعظیم کے قابل اسلامی اور روحانی موقع بہنوں، اللہ رب العزت نے جب ابلیس علیہ اللعنہ کی پیشانی پر لعنت کا تمغہ سجا دیا، اسے رجیم بنا دیا، مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم جاری فرما دیا، اس نے اسی وقت بڑے ہی متکبرانہ انداز میں چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. انہوں نے مجھے اللہ گمراہ تو کر دیا ہے، اللہ پہ الٹا الزام لگا دیا، اپنی گمراہ کی کیا، مجھے مردود تو قرار دے ہی دیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. پھر میں انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، گویا کہ ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور میں ان کو سیدھا کام نہیں کرنے دوں گا، صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا، تیرے پیارے نہیں بننے دوں گا، ان کو حزب اللہ نہیں رہنے دوں گا، حزب الشیطان بناؤں گا، اپنے پیروکار بناؤں گا، اپنے چیلے چمچے بناؤں گا. اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے وہ قیامت کی شام تک اپنے اس دعوے میں، اپنے اس مقصد کے حصول میں پوری طرح کوشاں ہے. دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نیٹ ورک اس نے بڑا وسیع بنایا ہوا ہے. کسی کو بھی مرد عورت بچے بوڑھے جوان کو وہ راہ راست سے ہٹانے کا، بھٹکانے کا کوئی طریقہ جانے نہیں دیتا، موقع جانے نہیں دیتا، لمحہ اس کے ہاتھ لگ دے اس کو وہ ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا. اور اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن جب انسان گناہ بھی کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ سب سے آسان طریقہ اس کا، شیطان کا، انسانوں کو گمراہ کرنے کا شرک ہے اور بدعت ہے. وہ شرک کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور بدعت کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. مشرکوں کو شرک توحید بنا کے پیش کرتے ہیں، بدعتی کو وہ بدعت سنت بنا کے پیش کرتے ہیں. مشرک کو کہتے ہیں یہ بھی تیری بخشش کے لیے، یہ بھی تیری بخشش کے لیے، یہ بھی تیری بخشش کے لیے. بدعتی کو کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، آخر یہ نبی کی محبت میں تو کر رہا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. جب کوئی مشرک شرک کو شرک نہ سمجھے، جب کوئی بدعتی بدعت کو بدعت نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نوازی، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مفتی شرک و بدعت کا نہ صرف ارتکاب کر رہے ہیں
بلکہ وہ شرک و بدعت کی ترویج میں وقت بھی لگاتے ہیں، دولت بھی لگاتے ہیں، صلاحیت بھی خرچ کرتے ہیں، اس کو پھیلانے میں وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نہ وہ شرک کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ وہ بدعت کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بدعتوں کو عین اسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو بھلا دیا گیا کہ دین کو متعارف کروانے والی ہستی تو محمد رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پیغمبر پہ اللہ نے دین نازل کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ محبوب پیغمبر اللہ کا فرمان بزبان قرآن لوگوں تک پہنچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کبھی اللہ کو گواہ بنا رہا تھا، کبھی صحابہ کے جمع غفیر کو گواہ بنا رہا تھا۔ اللہ گواہ رہنا، صحابہ تم بھی گواہ رہنا، جو دین اللہ نے میں محمد پہ مکمل کر دیا ہے وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں نے مکمل کامل اکمل عالمگیر بہترین دین لوگوں تم تک پہنچا دیا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے دن رات ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا پیغمبر جو دین چھوڑ کے گیا تھا وہ دین پورا نہیں تھا، یہ چیز بھی اس میں ہونی چاہیے تھی، اس دین میں یہ بھی کمی رہ گئی، یہ نیکی بھی وہ پیغمبر نہیں بتلا کے گئے، یہ اچھا کام بھی پیغمبر نہیں بتلا کے گئے۔ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے عمل سے دن رات لگے ہوئے ہیں ان کوششوں میں کہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو دین کی تکمیل کا اعلان کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو دین ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دین داری کی باتیں پیغمبر دو جہاں نے نہیں بتلائی تھی، لہذا اس دین کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کار ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ پیغمبر جس کی زبان کی صداقت کا گواہ عرش عظیم کا رب ہے، جس کے کردار کی پاکیزگی کا گواہ رب العالمین ہے، جس پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو پیغمبر خود اپنے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھ لیا کرو، میری ایک ایک ادا کو نوٹ کر لو، میرا ہر لفظ بھی دین ہے، میں محمد کی ہر ادا بھی دین ہے، میرا ہر لفظ بھی دین ہے، میری ہر ادا بھی دین ہے، کیونکہ میرا نہ کوئی لفظ اپنی مرضی سے بولا ہوا ہے، نہ میری کوئی حرکت اور ادا اپنی مرضی سے، میں وہی کہتا ہوں جو رب کرنے کا کہتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو رب حکم دیتا ہے، بولتا ہوں تو عرش والے کی مرضی سے، عمل کرتا ہوں تو عرش والے کی مرضی سے، جو دین مکمل پیش کیا اس میں کوئی قول میری مرضی کا نہیں ہے، کوئی عمل میری مرضی کا نہیں ہے۔ جب دین کے معاملے میں نبی کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی، نبی کی کوئی عادات دین کے معاملے میں خواہش ذاتی و دین نہیں بن سکتی، میری تیری خواہشات، میری تیری آرزویں، میری تیری ادائیں، میری تیری سوچ، میرا تیرا کردار دین کیسے بن سکتا ہے؟ حب رسول ربیع الاول کے مہینے میں پورے عروج پہ ہوتی ہے، ہر آنے والے سال میں اس محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی اس کو بے دینی بدعت قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو فضول خرچی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو اسراف و تبذیر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
نعرے پہ نعرے، نعرے پہ نعرے، نعرے پہ نعرے۔ میں نے عرض کی تھی کہ یار یہی دین رہ گیا کہ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، خوبدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، آمنہ کے خون کی آمد مرحبا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عربی کے شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لاطعت لان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت، اگر تیرا پیار سرکار مدینہ سے سچا ہوتا، لو کان حبک صادقا لاطعت، اگر تیری محبت آپ سے سچی ہوتی تو آپ اس کی اطاعت کرتے۔ اگر ہماری محبت نبی سے سچی ہوتی، ہم نبی کی بات مانتے، اگر ہم محب ہوتے، حضور ہمارے محبوب ہوتے، ہم اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کیونکہ پیار کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ نبی کا ہو محب، بے نماز ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، چہرہ داڑھی سے خالی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، مسجد کے قریب نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، قرآن کے قریب نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، سنت کے قریب نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، بیٹی کا حصہ بیٹے کو دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، بھائی کا حق مار جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، غریبوں کے مکان و بنا کو جائیدادوں پہ قبضے کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، سودی معاملات میں پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، رشوت کا لین دین کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، اللہ کے بندوں کی حق مار جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہو محب، اللہ کے حقوق کو غصب کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے پتہ نہیں نبی کی محبت کا معیار کیا ہونا ہے۔ جو 12 ربیع الاول کو خوشی منائے وہ محب ہے، جو نہ منائے وہ محب نہیں ہے، جو نالین مبارک والی چڑیاں لگائے وہ محب ہے، جو نالین والی چڑیاں نہ لگائے وہ محب نہیں ہے، جو روضہ رسول کی شبیہ بنائے وہ محب ہے، جو روضہ رسول کی شبیہ نہ بنائے وہ محب نہیں ہے، جو بیت اللہ کے ماڈل بنائے وہ محب ہے، جو بیت اللہ کی شبیہ نہ بنائے وہ محب نہیں ہے، جو مسجد نبوی کی شبیہ بنائے وہ محب ہے، جو مسجد نبی کی شبیہ نہ بنائے وہ محب نہیں ہے، جو مصنوعی پہاڑیاں بنائے وہ محب ہے، جو مصنوعی پہاڑیاں نہ بنائے وہ محب نہیں ہے، جو شرکیاں قوالیاں گائے سنے وہ محب ہے، جو شرکیاں قوالیوں سے باز رہے وہ محب نہیں ہے، جو شرکیاں نعتیں پڑھے سنے وہ محب ہے، جو شرکیاں کلام نہ گائے نہ سننا پسند کرے وہ محب نہیں ہے، جو ڈول کی تھاپ پر رقص کرے وہ محب ہے، جو اس رقص کو گناہ سمجھے وہ محب نہیں ہے، جو تراویحوں کا جلوس نکالے آمد مصطفیٰ کے نام پر وہ محب ہے، جو گدا گاڑیوں کے جلوس نکالے وہ محب ہے، جو ٹرکوں کے جلوس نکالے وہ محب ہے، جو شباب گھوڑوں کے جلوس نکالے اور پھر رقص کرے ڈول کی تاپ پہ وہ محب ہے، جو یہ کام نہ کرے وہ محب نہیں ہے، جو شریعتی بانٹے وہ محب ہے، جو شریعتی نہ بانٹے وہ محب نہیں ہے، جو جبہ پہنے داڑھی رکھے دستار باندھے سفید لباس پہنے پگڑیاں باندھے مسجد میں آئے ناچے کھائے وہ مفتی بھی ہے، وہ امام بھی ہے، وہ خطیب بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے مساجد میں لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، رقص کیا جا رہا ہے، کمرے بج رہی ہیں، جو مساجد کی بے حرمتی کرتا ہوا نبی کی آمد کے نام پہ یہ گانا بجانا بروز ڈھول سارے دھندے کرتا ہے وہ محب ہے، جو ان سارے کاموں کو حرام ناجائز بنا
میں آپ کو ہم نے کہاں سے رونا کیا؟ اور میں پورے وسوخ سے دعوت پہ کہتا ہوں، دور دور تک جائے گی آواز۔ جن گھروں میں چلانا ہوگا، جن گھروں میں میلاد کی محفلیں ہوں گی، سب سے زیادہ بے دینی اگر ان گھروں میں نہ ہو تو میں تو معلوم ہو جاؤں۔ الٹا فتوے ہم پہ، الٹا فتوے ہم پہ، بے ادب ہم، گستاخ ہم۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو دین چھوڑا ہے، اس دین میں کسی محبوب ہستی کی ولادت یا وفات کا دن منانا ثابت ہے؟ میرے پیغمبر کو پیغمبروں سے پیار تھا۔ آدم کا تذکرہ کرتے جھوم جاتے، نوح کا تذکرہ کرتے جھوم جاتے، ابراہیم اسماعیل کا تذکرہ کرتے جھوم جاتے، یحییٰ عیسیٰ کا تذکرہ کرتے جھوم جاتے، ایوب لوط کا تذکرہ کرتے جھوم جاتے۔ اللہ کی قسم پیغمبر اپنے سابقہ نبیوں کے جب تذکرے کرتے، ان کی سیرت بیان کرتے، میرے پیغمبر جھوم جاتے تھے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت لاؤ کہ میرے پیغمبر نے کسی پیغمبر کی ولادت و وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہو، کسی پیغمبر کی آمد کے دن پر جشن منایا ہو، کسی پیغمبر کی وفات پر برسی منائی ہو۔ جو پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر کے جاتا ہے، میں کامل دین تمہیں سنا چکا ہوں، پہنچا چکا ہوں، اس کامل دین میں میرے پیغمبر نے کسی دوسرے پیغمبر کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو دین میں داخل کرنا؟ سارا سال اگر پیغمبر کی سیرت بیان کرے تو ہمارا کلمہ نبی والا گستاخ ہم، ہماری اذان نبی والی گستاخ ہم، ہماری نماز نبی والی گستاخ ہم، ہمارا حج نبی والا گستاخ ہم، ہمارا عمرہ پیغمبر والا گستاخ ہم، ہماری خوشیاں پیغمبر والی گستاخ ہم، ہمارے غم پیغمبر والے گستاخ ہم، ہماری بات پیغمبر والی گستاخ ہم، ہمارے جناب پیغمبر والے گستاخ ہم، ہمارا وضو پیغمبر والا گستاخ ہم، ہمارا غسل پیغمبر والا گستاخ ہم، ہمارا صبر پیغمبر والا گستاخ ہم، ہمارا حسد پیغمبر والا گستاخ ہم۔ اور بھائی جو قدم قدم پہ محمد کی سنت کا پہرے دار ہو وہ پیغمبر کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کسی کو کلمے میں اضافے کی اجازت نہیں دیتے، ہم کسی کو اذان میں اضافے کی اجازت نہیں دیتے، ہم عبادت میں کوئی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم حج عمرے کے مناسب کوئی اپنی طرف سے بڑھائے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تمہاری ان بدعتوں کو دین کیسے مانے دے لوگوں کو کہ دین ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں۔ صحابی آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، نبی کے کاشانہ نبوت پہ آتے ہیں، امہات المؤمنین سے پیغمبر کی بندگی کی عبادت پوچھتے ہیں کہ نبی کی عبادت کیا ہے؟ امہات المؤمنین نے بتلا دیا، اپنے طور پہ ان عبادتوں کو کم سمجھا۔ اتنا مغفور پیغمبر، اتنا اعلیٰ نمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شافع محشر پیغمبر، وہ نبی ہو کے اتنی عبادت کرتا ہے، ہم امتی ہیں، ہمیں تو ان سے کئی گنا زیادہ عبادت کرنی ہوگی تب جا کے اللہ قبول و نصیب ہوگا۔ کاش دیکھو کتنی عادت ہے۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی تہجد پڑھتا ہوں، رات کو کبھی نہیں سونا میں۔ دوسرے نے کہا میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ فکر اہل و عیال ہوگی، نہ بندگی میں رکاوٹیں آئیں گی۔ کاش کتنی عادت ہے، ساری رات ہی تہجد پڑھنا، ناوی نہ کرنا، ساری زندگی روزہ رکھنا، کبھی چھوڑنا ہی نہ، ساری زندگی اس لیے شادی نہ کرنا کہ بیوی بچوں ان کے میں جنجال میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ خواہش بڑی آتا ہے، بڑی ہوتا ہے۔ رسول اللہ گھر تشریف لائے، آپ کو بتلایا گیا، آپ گئے انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہو جنہوں نے یہ اور یہ کہا ہے۔ جی آقا فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں سب سے
لوگوں میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں نبی، میں راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں راتوں کا آرام بھی قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، جو میری سنت سے اعراض کرے گا میں محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی اعلیٰ فقیرہ سوچ، اس کام میں تو جشن میلاد میں تو جشن ولادت میں تو دینداری کی اور عبادت کی شرکت میں میرے مصطفیٰ نے کہا تہجد گزار میرا امتی نہیں، روزے دار میرا امتی نہیں، شادی نہ کرنے والا میرا امتی نہیں، جو اس نیت سے کرے گا کہ جو محمد نے عبادت کی ہے وہ کم ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا، میرا امتی نہیں۔ حب رسول کی دلیل ہے، اور بھائی یہ بدعت ہے، اور میں اپنے الفاظ نہ کہوں، میں اپنی باتیں نہ کہوں، علامہ طاہر القادری اس کا میلاد النبی کے حوالے سے 800 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے ان کی، اس کو پڑھ لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حالت جشن میلاد کی، یہ کیفیت اور یہ طریقہ نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ تابعین کے دور میں تھا، یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ دوسرا جملہ، ہم اس عید کو شرعی عید نہیں سمجھتے، نہ یہ شرعی عید ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ شرعی عید سے زیادہ فضیلت والا اور افضلیت والا اور بہترین اور اعلیٰ عمل ہے بدعت۔ عبداللہ قادری بریلوی کہتے ہیں بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ غلام رسول سعیدی بریلوی کہتے ہیں بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ غلام محمد شرقپوری کہتے ہیں بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ علامہ محمد اکمل قادری بریلوی کہتے ہیں بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الرسانی کہتے ہیں بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ وہ تمہارے اکابرین ہیں، ہماری باتیں نہیں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، یہ چیزیں تابعین کے دور میں نہیں تھی، یہ چیزیں تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی، اور میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ اختلافات کے زمانوں میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعصوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اب میرے بعد اختلاف دیکھو گے تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا طریقہ اور خلفاء جو ہدایت یافتہ نیکوکار ہیں ان کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، میرا طریقہ میرے صحابہ کا طرز عمل نہیں چھوڑنا۔ اگر میرا طریقہ چھوڑو گے، اگر میرے صحابہ کا طرز عمل چھوڑو گے، بدعات میں ڈوب جاؤ گے، بدعات کبھی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتى يدع بدعته، اللہ نے بدعتی کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرنا جب تک وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ لا يقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجل۔ اللہ بدعتی آدمی کی نہ نماز قبول کرتے ہیں، نہ روزہ قبول کرتے ہیں، نہ صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ حج قبول کرتے ہیں، نہ عمرہ قبول کرتے ہیں، نہ جہاد قبول کرتے ہیں، نہ نفل قبول کرتے ہیں، نہ فرض قبول کرتے ہیں۔ اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بآسانی بال نکل جاتے ہیں۔ آپ کو کھینچو گوندے ہوئے آٹے آسانی سے نکل جاتے ہیں، بدعتی دین سے ایسے نکل جاتے ہیں۔
کہتے ہیں روکا کہاں ہے؟ روکا کہاں ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو روکا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی روکا ہے، کوئی ایک بار روکا ہو تو پھر ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے، ایسا کام دین میں کرے جو ہم سے ثابت نہیں ہے، وہ رد ہے، منع ہے، عوام ہے، روک جاؤ اس کو، وہاں کی لوگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، میں محمد نے بتلا دی ہے، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے، وہ میں نے بتلائی ہے، میں نے اب نیکی بھی بتلا دی ہے، میں نے اب گناہ بھی بتلا دی۔ اگر یہ نیکی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، لان اللہ یقول اللہ تبارک وتعالى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ امام مالک کہتے ہیں جو اسلام میں بدعت ایجاد کرے اور یہ خیال کرے نیکی ہے، بدعت ایجاد کرے خیال یہ کرے نیکی ہے، فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، اس کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ نے رسالت میں خیانت کی، وہ نبی کو خائن سمجھتا ہے۔ کیوں اللہ کو کہتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ دین اس کے مکمل ہو گیا جب لسان نبوت سے اس کا اعلان ہو گیا، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو اس دن دین نہیں تھا جس نے پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنی عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ پہ مت کھڑی کرو، جو دین مکمل رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو اپناؤ، پھیلاؤ، کارمند رہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے سچے ہوتے کو بنائے اور فرمانبردار بنائے۔